اور پھر تم جو یہ سفر کر رہے ہو اس کی منزل صرف کن ہی ہوتی ہے۔ شرط بس یہ ہے کہ اس راستے پہ تمہیں بھٹکنا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے، چلتے رہنا ہے اور کسی سے راستہ نہیں پوچھنا کہ یہ راستہ صحیح ہے یا نہیں۔ لوگوں کی مدد مت لینا، بس چلتے رہنا اپنے رب پہ توکل رکھ کر۔ ہاں، میرا رب مجھے جہاں لے جا رہا ہے یہی کن کی طرف جاتا ہوا راستہ ہے۔ تمہاری پسند سے اللہ تمہیں آزما رہا ہے، ہر لمحہ تمہارا اجر بڑھا رہا ہے، کچھ دیر کے لیے تمہاری نگاہوں سے دور کر کے تمہاری چاہت کو نصیب کا حصہ بنا رہا ہے۔ اللہ عز و جل کو محبت ہے بہت ہی زیادہ تم سے، تبھی تو اپنے قرب سے وہ تمہیں نواز رہا ہے۔ تمہارا دل مختلف اندیشوں سے ڈراتا رہتا ہے، یہ شیطان تمہیں وسوسوں میں ڈال رہا ہے۔ توکل اللہ کی کو ہمیشہ تھامے رکھنا، جلد ہی اللہ تمہاری زندگی میں بہار لا رہا ہے۔ دعا کی طرف ہم نہیں جاتے، اللہ ہی ہم سے دعا کرواتا ہے۔ اور اللہ نے دل میں کسی چیز کی خواہش ڈالی ہے اور لب پر اس چیز کے لیے دعائیں لائی ہیں تو سمجھ جائیں وہ چیز آپ کے لیے ہی بنی ہے۔ بس آپ کو صبر، یقین، انتظار اور آزمائش سے گزر کر وہاں پہنچنا۔ کبھی کبھی زندگی میں ہم اس فیز سے گزرتے ہیں جہاں ہمیں کوئی شکوہ، کوئی مشورہ دینے والا اور نصیحت کرنے والا نہیں چاہیے ہوتا۔ ہمیں وہ چاہیے ہوتا ہے جو صرف ہمیں سن سکے، ہماری خاموشی، ہمارا درد، ہماری تڑپ، یہ سب سن سکے، ہماری آنکھوں میں چھپی نمی کو محسوس کر سکے، ہمارا ٹوٹا لہجہ پہچان سکے۔ لیکن یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں، وہ نہیں محسوس کر سکتا، صرف اللہ ہے جو تب بھی سنتا ہے جب ہم ایک لفظ نہیں بول پاتے۔ جس نے دل کو تخلیق کیا صرف وہ جانتا ہے اس دل کی تڑپ، جس نے آنسو بنائے صرف وہ سن سکتا ہے ان خاموش آنسوؤں کا۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پہ یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو جو چیزیں تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہیں اور جو چیزیں نصیب میں نہیں ہیں وہ بھی تم یقین سے پا لو گے انشاءاللہ۔ قبول نہ ہونے والی دعا قبول ہوئی دعا سے بڑا معجزہ ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی کچھ دعائیں آپ کو توڑ دینے والی ہوتی ہیں، اور جب اللہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کی صاف نیت ہے تو اللہ آپ کو ان توڑ دینے والی دعاؤں سے بچا لیتا ہے، ان دعاؤں کے لیے جو آپ کے حق میں بہتر ہوتی ہیں۔ اور یہ سزا نہیں ہے بلکہ اللہ کو آپ سے اتنی محبت ہے کہ وہ آپ کو غلط کا انتخاب کرنے نہیں دے سکتا، کیونکہ اکثر اوقات ہم خود ہی اپنے دشمن ہوتے ہیں اور اللہ ہمیں ہم سے ہی بچا لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی چیز کو آپ برا سمجھو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو، اور کسی چیز کو آپ اچھا سمجھو اور وہ آپ کے لیے بری ہو۔ آپ نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا۔ بے سکونی کا انتخاب آپ خود کرتے ہیں۔ جب آپ کو یہ علم ہے کہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے اور سب ویسے ہی ہونا ہے جیسے اللہ نے چاہنا ہے، تو پھر خواہ مخواہ خود کو جھنجھوڑ کر رکھنے سے یا پھر پریشانی لینے سے کیا ہوگا؟ آپ کے پاس دو راستے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ آپ ان حالات کو لے کر ڈپریس رہیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں، اور دوسرا راستہ ہے کہ آپ کھڑے ہو جانماز بچھائیں اور اس سے مدد مانگیں جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا کنٹرول ہے، جو آپ کا رب ہے۔ فیصلہ اب آپ کا ہے اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ انتظار کرنا مشکل ہے، مگر اس انتظار کے بعد جو اجر تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ بس ہر چاہت سمیٹ خود کو اللہ کے سپرد کر دو اور پھر دیکھنا وہ تمہیں کیسے ہر غم سے آزاد کر